اگر آپ بھی اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے زیادہ بلیسڈ ہیں، ان کے پاس آپ سے زیادہ خوشیاں ہیں، آپ کو وہ کچھ نہیں ملا جو کچھ آپ کو ملنا چاہیے تھا، تو یہ والی کہانی ایک بار ضرور سنیے گا۔ یہ کہانی آپ کی زندگی بدل دے گی۔ ایک کوا تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا، ہر وقت اداس رہتا تھا۔ اس کوے کو تکلیف یہ تھی کہ میرا رنگ کالا ہے اور کوئی مجھے پسند نہیں کرتا۔ ایک دن وہ کوا ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ کر رو رہا تھا۔ اس درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے۔ اس کوے کے آنسوں کا ایک قطرہ ان بزرگ کے گال پر جا کر گرتا ہے۔ بابا جی نے جب اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کوا تھا جو رو رہا تھا۔ تو بابا جی نے اس کوے سے پوچھا، کوا تیری پریشانی کیا ہے؟ تو کیوں رو رہے ہو؟ اتنا اداس کیوں ہو؟ تو کوے نے کہا، میں رو نہ تو کیا کروں؟ میری بھی کیا کوئی زندگی ہے؟ کالا رنگ ہے میرا۔ جس کے گھر کے اوپر جا کر بیٹھوں تو وہ مجھے مارتے ہیں۔ کوئی مجھے پیار نہیں کرتا، نہ ہی ہمیں کوئی پسند کرتا ہے۔ اتنی بری فاز ہے ہماری۔ یہ سب کچھ اس کالے رنگ کی وجہ سے ہے۔ اس طرح جینے سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ بابا جی نے اس کوے کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، لیکن بزرگ کی نصیحت کا کوے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کوے کا رونا دھونا بند نہ ہوا۔ تو بزرگ نے کہا، اچھا رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، میں تمہیں ویسا ہی بنا دوں گا۔ اگر تمہیں تمہاری زندگی میں دوبارہ موقع لگے تو تم کیا بننا پسند کرو گی؟ تمہیں کس کی زندگی زیادہ اچھی لگتی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں ویسا ہی بنا دوں گا۔ کوا یہ سن کر بہت خوش ہو گیا اور بولا کہ اگر مجھے زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا۔ مجھے ہنس کی زندگی بہت پسند لگتی ہے۔ کیا سفید کلر ہے اس کا، سب اسے پیار کرتے ہیں، اسے دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ تو بابا جی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں تجھے آج ہی ہنس بنا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کوا بولا، کیا شرط ہے؟ بابا جی نے کہا کہ تم آج جا کر ہنس سے مل کر آؤ کہ اس کی زندگی کیسی ہے، وہ اپنی زندگی سے خوش ہے یا نہیں۔ کوا بولا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ اپنی زندگی سے کیوں نہیں خوش ہوگا؟ اتنا سفید کلر ہے اس کا، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، اس سے پسند کرتے ہیں، اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہاں سے اڑ کر ہنس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ تھوڑے سے سمے کے بعد اسے ایک تالاب میں ہنس دکھ جاتا ہے اور وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، ہاں ہنس بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، دودھ کی طرح تمہارا سفید رنگ ہے، لوگ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تمہیں پسند کرتے ہیں۔ کیا تمہاری خوبصورت زندگی ہے، تم اپنی زندگی سے کتنے خوش ہوگے، تمہاری زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ سن کر ہنس نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور بولا، تمہیں کس نے بتایا کہ میں اپنی زندگی سے خوش ہوں؟ میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں اپنی زندگی سے؟ میرا تو کلر ہی نہیں ہے۔ دوسرے پرندوں کے دیکھو، طرح طرح کے ڈیفرنٹ کلر ہیں، میرا تو صرف ایک کلر ہے، دور سے تو میں پانی میں نظر بھی نہیں آتا۔ میری بھی کیا کوئی زندگی ہو سکتی ہے کیا؟ تم طوطے کو ہی دیکھ لو،
اس کے مختلف قسم کے رنگ ہیں، اس سے تو لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، پالتے بھی ہیں، اور وہ بھی آگے سے باتیں کرتا ہے۔ لوگ اسے میٹھو میٹھو کہہ کر بلاتے ہیں، پسند کرتے ہیں اس کو، تبھی تو اس کو گھر میں لوگ پالتے ہیں۔ اب یہ سن کر کوا حیران ہو گیا اور آگے سے بولا، کیا تم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو؟ تو ہنس نے جواب دیا، ہرگز نہیں، میں اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے پسند کریں، گھروں میں پالیں، میرے سے باتیں کریں، میرے سے کھیلیں، کاش اگر میں طوطا ہوتا۔ کوا یہ سب سن کر حیران ہو گیا اور وہ طوطے کی تلاش میں نکل پڑا کہ میں طوطے سے جا کر ملوں۔ کافی دن وہ طوطے کی تلاش میں اڑتا رہا۔ 3-4 دن کے بعد اسے ایک طوطا دکھائی دیا۔ وہ طوطے کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور بولا، ہاں طوطا بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، تمہارے تو ہر طرح طرح کے کلر ہیں، لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں، گھروں میں پالتے ہیں، اور تم باتیں بھی کرتے ہو، اور کیا مست زندگی گزارتے ہو تم اپنی، لوگ تم سے خوش ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں، کیا خوبصورت زندگی ہوگی تمہاری۔ اب طوطا بھی یہ سن کر حیران ہو گیا اور آگے سے بولا، تمہیں کس نے بول دیا کہ میری زندگی خوش میں ہے؟ میں تو کبھی بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوں، میں تو آزاد پنچھی کی طرح بھی اڑ نہیں سکتا، میں تو جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھے قید کرنے کے ہی عادی بن چکے ہیں، جہاں بیٹھتا ہوں لوگ مجھے پکڑنے کے خواب سوچتے رہتے ہیں اور مجھے ایک پنجرے میں روک دیتے ہیں، میں تو آزاد طریقے سے اڑ بھی نہیں سکتا، میں تو آزاد زندگی میں نہیں گزار سکتا اپنی، بھلا میں بھی کیسے اپنی زندگی سے خوش ہو سکتا ہوں۔ اب کوا یہ بھی سن کر حیران ہو گیا اور آگے سے بولا، کیا تم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو؟ تو طوطے نے آگے سے جواب دیا، ہرگز نہیں، میں اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوں، تم مور کو ہی دیکھ لو، کیا خوبصورت کلر ہے اسے، کہ وہ لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں، وہ اڑتا بھی ہے اور آزاد زندگی بھی گزارتا ہے اپنی۔ اب کوا اور بھی پریشان ہو جاتا ہے اور اڑ پڑتا ہے اور مور کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ کافی دن کے بعد اسے ایک پنجرے میں زو کے اندر ایک مور کو دیکھتا ہے اور وہ جا کر ایک ٹہنی کی شاخ کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے اور کافی دیر کے بعد سوچنے کے بعد وہ مور سے جا کے بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہاں مور بھائی، تمہاری بھی کیا خوبصورت زندگی ہے، تمہارے کلر اتنے پیارے ہیں، تمہارے پنکھ اتنے پیارے ہیں، لوگ خواہش کرتے ہیں کہ تم اپنے پنکھ کھولو اور وہ دیکھ کر خوش ہوں اور ان سے کھیلیں، کیا مست اور خوبصورت زندگی ہے تمہاری۔ مور اب آگے سے حیران ہو کر بولا، بھائی تجھے کس نے بول دیا کہ میری زندگی خوشیوں میں ہے؟ میں ہرگز نہیں، میں اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آزاد پنچھی کی طرح اڑوں، آزاد رہوں، لوگ مجھے خوبصورتی کی خاطر تو مجھے روک دیتے ہیں، مجھے پنجرے میں قید کر دیتے ہیں کیونکہ میں خوبصورت ہوں، اس خوبصورتی کی وجہ سے میں آگے آزاد پنچھی نہیں بن سکتا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی دوسرے پنچھیوں کی طرح آزاد رہوں، اپنی زندگی آزادی سے گزاروں۔ اب یہ بھی سن کر کوا اور پریشان ہو جاتا ہے اور آگے سے پوچھتا ہے، بھائی کیا تم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو؟ تو آگے سے مور بولتا ہے، کبھی نہیں، میں اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوں، کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک آزاد پنچھی بنوں، لیکن میں ایسا نہیں بن سکتا۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ میرے پنکھ بہت خوبصورت ہیں، تو اسی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ ان پنکھوں کو اپنے گھروں میں جا کے رکھنا پسند کرتے ہیں، تو اس لیے یہ میرے پنکھ کو اتارتے ہیں، تو اس وقت مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں یہ ہرگز پسند اس کو نہیں کرتا۔ اب کوا آگے سے اور پریشان ہو جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے، بھائی کیا تم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو؟ تو مور آگے سے بولتا ہے، ہرگز نہیں، میں اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک آزاد پنچھی بن جاؤں، میں اپنی ایک آزادی والی زندگی گزاروں، میں یہ قید والی زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ اب کوا پریشان ہو جاتا ہے اور وہ آگے سے پوچھتا ہے، اچھا مور تو یہ بتا کہ اگر تجھے زندگی میں دوبارہ موقع مل جائے تو تم کیا بننا پسند کرو گے؟ تو وہ مور آگے سے بولتا ہے، میں ایک ایسا پنچھی بننا پسند کرتا ہوں جو بالکل آزاد ہے اور وہ اپنی آزادی والی زندگی گزارتا ہے، لوگ اسے بالکل بھی پکڑتے نہیں ہیں اور نہ ہی اسے اپنے ہی پنجرے کے اندر قید کرتے ہیں۔
آگے سے کوا بولتا ہے، اچھا یہ بتاؤ آخر وہ پرندہ ہے کون سا؟ مور آگے سے بولتا ہے، وہ کوا ہے کوا، وہ بالکل آزاد ہے، وہ اپنی زندگی بالکل آزادی سے گزارتا ہے، نہ ہی لوگ اسے اپنے پنجرے کے اندر بند کرتے ہیں، نہ ہی اسے لوگ اپنا غلام بناتے ہیں، وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ کھاتا ہے۔ کیا تم سے اچھی کسی کی زندگی ہو سکتی ہے؟ اب یہ سن کر کوے کی انتہا نہ رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، پھر وہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے، بابا کے پاس جا کے پہنچتا ہے۔ بابا نے آگے سے بولا، ہاں بھائی تو نے کیا فیصلہ کیا ہے، میں تجھے کیا بنا دوں؟ تو کوا آگے سے روتے ہوئے جواب دیتا ہے، میں کوا ہی ٹھیک ہوں، اور یہ کہہ کر وہاں سے اڑ پڑتا ہے۔ لیکن آج اس کی اڑان کچھ اور طریقے کی تھی، کیونکہ وہ اپنے کوا ہونے میں بہت خوش تھا اور اپنی زندگی سے مطمئن تھا۔ دوستو ایسے ہی ہماری زندگی میں دکھ پریشانیاں اسی وجہ سے آتی ہیں، کیونکہ ہم اپنی زندگی کی ہر لائف کی ہر ٹائم میں ہم اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی زندگیاں اچھی لگتی ہیں، ہمیں دوسروں کی زندگیوں میں اچھائی دکھتی ہے، ان کی زندگی میں ہمیں وہ دکھتا ہے جو ہم میں نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی خوبیاں اور صلاحیتیں بالکل ذرا بھی نظر نہیں آتی۔ دوستو اس لیے اپنی زندگی کو دوسروں کے ساتھ کبھی کمپیئر مت کرنا، کیونکہ جو کچھ آپ کے اندر ہے وہ دوسرے کے اندر نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ لاکھوں میں ایک ہو۔ جو کچھ آپ کے اندر ہے وہ دوسرے کے اندر نہیں ہو سکتا، اور جو دوسرے کے اندر ہے وہ تیسرے کے اندر نہیں ہو سکتا۔ دوستو آپ جیسا دوسرا نہیں کوئی، قدرت نے آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا، اس لیے دوستو اپنی زندگی میں ہی خوش رہیں اور مطمئن رہیں، اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر مت کریں۔ دوستو اپنی زندگی کو دوسروں کے ساتھ کبھی کمپیئر مت کرنا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنے میں لگے رہے تو آپ اپنی زندگی کا سکون اپنے ہاتھوں سے برباد کر دو گے۔ اس لیے دوسروں کے ساتھ اپنی زندگی کو کبھی کمپیئر مت کرنا، اور اپنی زندگی میں روز نیا سیکھو، نئے نئے ایکسپیریمنٹ کرو، آگے بڑھو۔ آپ کی لائف میں آگے بڑھنا آپ کے لیے سب سے بہتر ہے۔